یہ مہنگا بہت ہے نا. ظاہر ہے. بیٹا یہ میں آپ کے لے لوں سوپ، میں آپ کو اس میں ڈال کے پلایا کروں نہیں گی، اس ٹھیک کی ہے؟ فرنٹ سائز نظر آ رہی. سردیاں آنے والی ہیں تو میں آپ کے لیے یہ لے لوں. برتن میں نہیں کھاتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آپ سب کیسے ہیں؟ آئی ہوپ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے. ہم بھی الحمدللہ سے ٹھیک ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور مجھے ہمیشہ بہت سی خوشیاں دے، آمین. آج کی جو ویڈیو ہے نا یہ بہت زیادہ فرمائشی ویڈیو ہے، اس کو آپ نے بالکل بھی سکپ نہیں کرنا. یہ اسپیشل میں نے ان پیرنٹس کے لیے بنائی ہے جنہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایک ویڈیو ضرور بنائیں کہ آپ کے بچے آپ کی بات کیوں مانتے ہیں، اوبیڈینٹ کیوں ہیں. فرسٹ آف آل یہ کہ میرے بچے کو اتنے زیادہ میں کہوں کہ جتنا میرا دل کرتا ہے نیک ہوں. الحمدللہ میں کہتی ہوں کہ بہت سارے بچوں سے بہتر ہیں الحمدللہ. لیکن ابھی جو میرا دل کرتا ہے نا کہ ان کی سٹیج اور آگے آنی چاہیے. ابھی وہ مجھے اس کے لیے کافی زیادہ سٹرگل کرنی پڑے گی بچوں کو اس ٹریک پہ لانے کے لیے. لیکن جس ٹریک پہ بچے آ چکے ہیں اس ٹریک پہ بچے کیسے آئے ہیں میں آج آپ کے ساتھ کچھ پوائنٹس ڈسکس کروں گی. کچھ باتیں جو میں کرتی ہوں وہ میں ڈسکس کروں گی اور میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی میری باتیں سننے کے بعد جو کمیاں کوتاہیاں آپ دیکھیں کہ میں نہیں کر رہی، آپ لوگ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ مجھے مزید اپنے بچوں کو کی گروتھ کے لیے، مینٹلی گروتھ کے لیے، اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون بنانے کے لیے مجھے کیا کام اور کرنے چاہیے. تو مجھے اپنے پازیٹیو پوائنٹس ضرور میرے ساتھ شیئر کیجیے گا، مجھے بہت اچھا لگے گا. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے ضرور دعا کیا کریں. اے اللہ تعالیٰ مجھے میرے بچوں کو شیطان کے شر سے بچا کے رکھنا، صراط مستقیم پہ چلا کے رکھنا اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا. اپنی اولاد کے لیے میں ضرور دعا مانگتی ہوں. جب بھی نماز پڑھیں آپ اپنے بچوں کے لیے ضرور دعا کیا کریں. یہ دیکھیں کچھ دن پہلے میں نتاشا کے ساتھ گئی تھی ہاسپٹل. ہماری اپائنٹمنٹ میں تھے 2 گھنٹے. 2 گھنٹے ہمارے پاس فری ٹائم تھا، وہ بیٹھ کے ہم لوگ کچھ بھی کر سکتے تھے. تو میں نے نہیں کہا نتاشا کو، نتاشا نے خود ہی موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے اور ساتھ ہی ترجمہ اس کا پڑھ رہی ہے. اس سے مجھے کہا کہ ماما یہ کچھ پوائنٹس جو ہے نا یہ تھوڑے ڈیفیکلٹ ہے، میرے ساتھ یہ ڈسکس کریں. تو ہم لوگوں نے بیٹھ کے یہ قرآن پاک کے کافی زیادہ پوائنٹس ڈسکس کیے. میں نے الحمدللہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوا ہے. تو میری دل کی بہت بڑی خواہش ہے کہ میرے سارے بچے جو ہیں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ انہیں اپنے دین کا پتہ چلے. جب ہم بچوں کو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھاتے ہیں نا تو آٹومیٹکلی بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے. 50% سے زیادہ تربیت بچوں کے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے بعد آٹومیٹکلی خود ہی ہو جاتی ہے. تھرڈ، آپ لوگوں نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ رمیز اور نتاشا یہ دونوں بچے میرے زیادہ اوبیڈینٹ ہیں بنسبت فائق کے. حرین تو بھی چھوٹی ہے. رمیز میری ہر بات مانتا ہے، میں کہتی ہوں 100 میں سے 99%، اور جو فائق ہے وہ 100 میں سے کر لیں 50 سے 60% میری بات مانتا ہے. ٹھیک ہے ہر لحاظ سے. اب میں کیا کوشش کرتی ہوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں فائق کی باتیں زیادہ مانوں. حالانکہ مجھے نتاشا رمیز کو پریورٹی دینی چاہیے لیکن نہیں. ابھی نئی کلاسز ہوئیں، اسکول لگے، میں نے کیا کیا، فائق کو نیا بیگ لے کے دیا، رمیز کو نہیں لے کے دیا. فائق کو نئے شوز لے کے دیے، رمیز کو نہیں لے کے دیے. کیوں؟ اگر میں یہ سوچوں کہ یہ بچہ میری باتیں زیادہ مانتا ہے، مجھے اس بچے کی زیادہ مانی ہے، تو جو دوسرا بچہ میری باتیں نہیں مان رہا وہ زیادہ ضدی ہو جائے گا، میرے سے زیادہ دور ہو جائے گا. مجھے فائق کو مزید اپنے قریب کرنے کے لیے، اوبیڈینٹ بنانے کے لیے مجھے پہلے اس کی باتیں زیادہ مانی ہوں گی. پھر دیکھیے گا کہ انشاءاللہ وہ رمیز سے بھی زیادہ میرا اوبیڈینٹ ہوگا. آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ کوشش کریں. پہلی بات تو انصاف کرنا چاہیے ضرور ہر بچے میں، لیکن جو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو بچہ آپ کی باتیں نہیں مانتا آپ اس کی باتیں زیادہ مانیں باقی بچوں کی نسبت. چوتھا پوائنٹ میں آپ سے یہ ڈسکس کروں گی کہ میں جب بھی بچوں کے ساتھ کوئی میں نے بات زیادہ ان کو سمجھانی ہو نا، مجھے لگ رہا ہو، میں وہ بات ان کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے میں کرتی ہوں. ابھی پچھلے دنوں میں نے بنایا تھا پیزا.
تو مجھے کچھ پوائنٹس کرنے تھے نتاشا کے ساتھ ڈسکس. اس کے جوتے تھوڑے سے اندر سے ٹوٹے ہوئے تھے. اس نے کہا ماما مجھے نیو شوز چاہیے. تو مجھے اس کو یہ چیزیں سمجھانی تھی کہ ہمیں اپنی چادر دے کے پاؤں پھیلانے پڑتے ہیں یا میانہ روی اور اعتدال میں کیسے رہنا پڑتا ہے. تو اگر اس نے جس ٹائم کہا میں اسے ایک دو بات میں کہہ دیتی تو اس کو بات سمجھ میں نہیں آنی تھی. جب ہم لوگ پیزا انجوائے کر رہے تھے، بچوں کا فیورٹ کھانا تھا، بچے بہت مزے سے انجوائے کر رہے تھے، باقی سب سو رہے تھے، نوید حرین سو رہے تھے، میں نے نتاشا اور فائق کے ساتھ بیٹھ کے ان 2 ٹاپکس کو 1 گھنٹے تک ڈسکس کیا. میں نے ان کو بتایا کہ میری ماما کتنے تھوڑے سے پیسوں میں سے، اگر 25 روپے تھے ماما کے پاس، اس میں سے 10 انہوں نے بچانے ہیں مشکل وقت کے لیے، 10 انہوں نے خرچ کرنے ہیں. کس طرح سے انہوں نے مینیج کیا ہے، ہم نے کیا اپنی ماں سے سیکھا ہے، یہ سب چیزیں میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے بھی سیکھیں. اپنے بچوں کے ساتھ اس چیز کو ہمیں ضرور ڈسکس کرنا چاہیے، ضرور، کہ ہمیں اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے کس طرح سے چیزوں کو خرچ کرنا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں، میں اتنی کوئی سخت ماں نہیں ہوں کہ میں کہوں میں اپنے بچوں کو کبھی بھی باہر کا نہیں کھلاؤں گی، کبھی بھی ان کی باتیں نہیں مانوں گی. نہیں، ویک میں کہتی ہوں ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جب بچوں کی پسند کی ساری چیزیں میں ان کی مانتی ہوں. یہاں پہ ہم لوگوں نے اس دن باہر جانا تھا تو میں بچوں کی پسند کا بریک فاسٹ لے رہی تھی، جو بچوں کو پسند ہے، ساتھ میں نے ان کے لیے جو انہوں نے کھانا تھا وہ ان کے لیے لے رہی تھی. اگر آپ اپنی 8 باتیں بچوں سے منوا رہے ہیں نا، تو 2 باتیں آپ کو بچوں کی ضرور مانی چاہیے. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم نے بچوں کو کوئی چیز سمجھانی ہے نا، ہمیں بہت ڈانٹ ڈپٹ کے ان کو نہیں سمجھانی پڑے گی. کیونکہ جب ہم ڈانٹ کے بچوں کو سمجھاتے ہیں نا، تو بچہ اس چیز کو مانے گا ہی نہیں. ہماری جو باڈی لینگویج ہے نا، 58% اس کا اثر ہوتا ہے بچے پہ. ہم لوگ جس لہجے میں بات کر رہے ہیں، جس ٹون میں بات کر رہے ہیں، 38% ہوتا ہے اس کا اثر، اور جو باقی ہمارے الفاظ ہیں نا وہ 7% اثر کرتے ہیں. اگر ہماری باڈی لینگویج بہت سخت ہوگی، ہم لوگ بہت روڈلی بچوں سے بات کر رہے ہوں گے، تو بچوں کو جو چیز ہم لوگ سمجھانا چاہتے ہیں نا وہ بچے کبھی بھی نہیں سمجھیں گے. کل کی بات یہ ہے کہ نتاشا اسکول سے آئی، اس کی بہت طبیعت خراب تھی، وہ شام کو جلدی سو گئی. میں کچن میں جو ہے برتن دھو رہی تھی، سارا کام کر رہی تھی. حرین کو بھی بخار تھا، تو فائق کو میں نے بلایا باہر، بجائے اس کی کہ میں اس کو بہت ڈانٹتی، بہت کہتی. نہیں، میں نے اس کو بڑے آرام سے کہا کہ فائق دیکھو، آپ ہی کی بہت طبیعت خراب ہے، تو آپ کو ماما کا احساس کرنا چاہیے نا، ماما کی ہیلپ آؤٹ کروانی چاہیے. اس نے کہا ماما میں کیا کرواؤں؟ اسے میں نے کہا سیجور میں جو کپڑے پڑے ہیں، چیزیں پڑی ہیں، وہ ساری کلوز اپ کرو، ماما کچن سمیٹ لے. اور ساتھ اسے میں نے کہا کہ ماما چاول بنا رہی ہے، ساتھ میں نے بنائے تھے وائٹ رائس اور چنے، اس کو میں نے کہا کہ ساتھ اب چٹنی مجھے بنا کے دو گے. فائق نے بڑی خوشی یہ دونوں کام کر دیے، تو مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی. دوسرا ایک پوائنٹ میری نظر میں یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو بہت بڑی بڑی خواہشات ان کے مائنڈ میں نہیں ڈالنی چاہیے. کیونکہ یہ دنیا ہمارے لیے مومن کے لیے ایک مسافر خانہ ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ ان یورپ میں رہتے ہوئے اسپیشل کہ ان یورپین لوگوں کے لائف سٹائل بہت ہائی فائی ہوتے ہیں، کھانا پینا، آؤٹنگ، سیٹرڈے سنڈے کو اتنی آؤٹنگ، اتنا کھانا پینا، عام دنوں میں بھی ان کا رہن سہن ہم لوگوں سے بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو اپنے بچوں کے ذہن میں یہ بات ضرور بٹھائیں کہ ان لوگوں کے لیے یہ دنیا میں ہی سب کچھ ہے، لیکن جو مومن ہیں ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا حصہ ہے. اور جتنی چیزیں ہمیں اس دنیا میں کم ملتی ہیں نا، ہم لوگ صبر شکر کرتے ہیں، آخرت میں ہمارا لیے بہت بڑا حصہ ہے. جبکہ ان کافروں کے لیے قرآن میں کہا گیا ہے لا خلاق، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بچوں کو بہت سارے پوائنٹس ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، جنت ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے، ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. اگلے دن نتاشا میرے سے ایک بات ڈسکس کر رہی تھی. اس نے کہا ماما یہ باڈی جس کے لیے ہم اتنا اس کو سنوارتے ہیں، اتنا اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، اچھا پہنتے اوڑھتے ہیں، یہ ہم اس باڈی کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، لیکن اس سول کے لیے کیوں نہیں کرتے جس نے جنت میں جانا ہے، جس نے ہمیشہ رہنا ہے. تو مجھے اپنی بیٹی کی اس بات پہ اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ یہ بات میں نے اس کو نہیں سمجھائی، یہ بات اس نے خود سیکھی ہے. جو قرآن پڑھ رہی ہے نا، اس چیز نے اس کو یہ بات سکھائی ہے. تو الحمدللہ کوشش کریں کہ آپ خود بھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، چاہے تھوڑا ہی صحیح، اور اس میں سے پوائنٹس نکال کے بچوں کو ضرور سمجھائیں.
نیکسٹ پوائنٹ جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے لیے وہ یہ کہ اپنے بچوں کو رزق حلال کھلائیں. جو حلال رزق ہوتا ہے نا وہ بچوں کے لیے دنیا میں بھی بہت زیادہ ضروری ہے، آخرت میں تو قبر و حشر کے لیے تو ضروری ہے. لیکن جو بچے حلال رزق کھاتے ہیں نا پھر ان پہ باتیں بھی بہت اثر کرتی ہیں اور وہ بچے دنیا میں کچھ کر کے دکھاتے بھی ہیں. میں آپ کو اپنے چھوٹے بھائی کی اگزامپل دوں گی. ہم لوگ الحمدللہ سے سارے بہن بھائی اپنی ہر کلاس میں بہت ٹاپ پوزیشن پہ ہوتے تھے، ہر بہن بھائی ہر سال فرسٹ سیکنڈ آنا. اور الحمدللہ میرا جو چھوٹا بھائی ہے وہ میرے سے 3 سال بڑا ہے، لیکن بھائیوں میں وہ دوسرے نمبر پہ ہے. اس نے تو جب پرائمری کے ایگزام دیا پورے 57 اسکولوں میں اس نے ٹاپ پوزیشن جو ہے اس حاصل کی، اخباروں میں اس کا نام آیا تھا. کتنے سال پہلے کی بات ہے. پھر میری ماما نے پورے محلے میں جلیبیاں بانٹی، بہت خوش ہوئے تھے ہم لوگ الحمدللہ. اس کے بعد جب میٹرک کے اس کے ایگزامس تھے، میرے بھائی اور میرے ابو جی جو ہے نا مزدوری کیا کرتے تھے. اتنی محنت والی زندگی انہوں نے گزاری ہے، اتنا سٹرگل کی ہے، اپنے بچوں کو اتنا حلال کما کے دیا ہے نا. اس کے بعد کیا تھا 9-10 کا جب ایگزامس تھے نا بورڈ کے، تو میرے بھائی نے پورے سٹی میں فرسٹ پوزیشن لی تھی. اور میرے ابو جی جن کے پاس جن کا گھر بنا رہے تھے نا وہ سنیار تھے، ٹھیک ہے. اور ان کے بچے بھی بہت محنتی تھے، بہت نیک تھے، لیکن ان کا بچہ جو تھا وہ میرے بھائی سے اس کے کچھ مارکس کم تھے، وہ 2nd پوزیشن پہ تھا. اور اس نے ابو جی کو بلایا اسپیشل اور اس نے کہا کہ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں آپ کو کہ آپ اپنے بچوں کو اتنی محنت کر کے حق حلال کما کے دیتے ہیں. شاید میرے سے کہیں کوئی تاہی ہو گئی کہ میں اپنے بچے کو اس لیول پہ نہیں دیکھ رہا جس لیول پہ مجھے آپ کے بچے نظر آتے ہیں. یہ پوائنٹ میرے نزدیک بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو کیسے کیا کما کے دے رہے ہیں. اب میری لائف سٹرگل آپ لوگوں کے سامنے ہے. میں کسی بات پہ بھی پراؤڈ فیل نہیں کرتی، سب کچھ اللہ کی دین سے ہوتا ہے. بس ایک دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے رزق حلال کما کے اپنے بچوں کو کھلانے کی توفیق دے اور میرے بچوں کو راہ راست پہ رکھنا ہمیشہ. نیکسٹ پوائنٹ، آپ اپنے بچوں کو کبھی بھی سختی نہ کریں. کچھ خواہشات بچوں کی ایسی ضرور مانیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور نہ کریں. پچھلے دنوں میں آپ نے میرے ولاگز میں دیکھا ہوگا نتاشا کی بہت بڑی خواہش تھی ہارس رائڈنگ کرنے کے لیے. ہمارے گھر سے تقریباً 1 گھنٹے دور تھا جہاں میں اس کو لے کے گئی. وہ ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. پہلی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جب میں نے اس کا ایڈمیشن کروایا. میں باقاعدہ اس کے ساتھ گئی، اس کو ہارس رائڈنگ کروائی. وہ اتنی ہیپی تھی، اتنی خوش ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتی. وہ میرا کتنا تھینکس کر رہی تھی. میں نے کہا نتاشا یہ بہت بڑی چیز نہیں ہے. اس نے کہا ماما آپ نے میری بہت بڑی وش پوری کی ہے. آپ کے بچے کوئی سپورٹس کرنا چاہتے ہیں، کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں، کچھ فزیکل ایکٹیویٹیز کرنی چاہتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو ضرور کروائیں. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے بچوں کا سیلف کانفیڈنس پیدا ہوگا، آپ کے بچوں کو نئے سے نئے کام کرنے کا شوق پیدا ہوگا، آپ کے بچے آپ کے بہت زیادہ اوبیڈینٹ ہو جائیں گے. نیکسٹ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ آپ کے اگر 2 بچے ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، آپ ان میں انصاف ضرور کریں، ٹھیک ہے. جیسے میں نے اگر اپنے بچوں کو فائی کو بھی یہ چیزیں لے کے دی، رمیز کو بھی مجھے لے کے دینی ہے، لیکن 2 سے 3 مہینے کے بعد میں اس کو بھی لے دوں گی جب دسمبر کی ڈسکاؤنٹس لگیں گی. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں کہوں اس بچے کو زیادہ لے دوں، اس بچے کو تھوڑا لے دوں، اس بچے کو کھلاؤں، اس بچے کو نہ کھلاؤں. نہیں. پچھلے دنوں اگر ہم لوگ باہر گئے لاسٹ ویکینڈ پہ، میں نے نتاشا سے پوچھا اس نے کیا کھانا ہے، فائق رمیز سے پوچھا انہوں نے کیا کھانا ہے. سب بچوں کو ان کی پسند کا کھانا لے کے دیا. آپ ضرور کوشش کریں منتھ وائز، ویک وائز جب بھی بچوں کو کہیں لے کے جاتے ہیں سب بچوں کی خواہشات کا ضرور احترام کیا کریں. نیکسٹ پوائنٹ، ہمیں کبھی کبھی شاید یہ لگتا ہے نا کہ بچے بھی بہت چھوٹے ہیں، ان کو کیا سمجھائیں، بڑے ہو جائیں ان کو سمجھا لیں گے. نہیں، بچوں کی جو تربیت ہے نا وہ ماں کی گود سے ہی شروع ہو جاتی ہے. جب بچہ آپ کی گود میں ہوتا ہے نا تب سے ہی ٹائم آ جاتا ہے کہ آپ اس کی تربیت سٹارٹ کر دیں. ابھی چھوٹی سی اگزامپل میں دوں گی. حرین، میں جب بچوں کو اسکول لے کے جاتی ہوں نا تو میں جو دعا پڑھاتی ہوں گھر سے نکلنے کی وہ میں حرین سے سٹارٹ کرتی ہوں، ٹھیک ہے. حرین کو یاد کرواتی ہوں اور ماشاءاللہ اس نے گھر سے نکلتے وقت کی دعا یاد کر لی ہے.
آپ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا اس ٹائم سے ہی اس کی تربیت کریں، اس کو قرآن سے قریب کریں، اس کو نماز سے قریب کریں بچے کو، پھر دیکھیے گا آپ کے بچے آپ کے کتنے فرما بردار ہوں گے۔ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنائیں، اور نماز کا پابند بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود نماز کا پابند بننا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ جب ہم لوگ نماز کی پابندی کریں گے نا، آٹومیٹکلی دیکھیے گا آپ کے سارے بچے نماز ضرور پڑھیں گے۔ جب مائیں قرآن پڑھیں گی نا، آپ کے بچے قرآن ضرور پڑھیں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ، کبھی کبھی ہمیں شکایت ہوتی ہے نا کہ ہمارے ہسبینڈ یہ سب کیوں نہیں کرتے، وہ بچوں کی تربیت کیوں نہیں کرتے، ان کی بھی تو اولاد ہے نا۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ کچھ کام جو ہسبینڈ کر سکتی ہیں وہ عورتیں نہیں کرتی۔ فار ایگزامپل، مرد کا کام ہے کما کے لانا اور لا کے اپنی بیوی کو دینا، آگے گھر چلانا عورت کی ذمہ داری ہے۔ مجھے پتا ہے کہ بہت ساری مائیں بھی جاب کرتی ہیں، میں اس چیز سے ایگری کرتی ہوں، لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے نا اس میں زیادہ تر مائیں گھروں میں ہوتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جو تربیت کرنے کا حق اور فرض ہے نا وہ 80 to 90% ماں پہ ہے۔ باپ کو بھی یہ رول ادا کرنا چاہیے، باپ کو بھی بہت ساری باتوں میں بچوں کا خیال کرنا چاہیے، لیکن سب سے پہلی پریارٹی ماں کی ہے۔ آپ فخر محسوس کریں کہ آپ کی گود میں ایک نسل پروان چڑھ رہی ہے۔ آپ نے 1 سال کے بچے سے لے کے 5 سال کے بچے کو جو سکھانا ہے نا، پوری زندگی وہ چیزیں، وہ باتیں بچوں کے مائنڈ میں رہیں گی۔ میں اپنی ایک سستی آپ کو بتاؤں نا، میں صبح اٹھنے میں بہت سست ہوا کرتی تھی۔ میں اتنا کو دن میں تھک جایا کرتی تھی نا کہ میرے لیے مارننگ میں اٹھنا اتنا مشکل تھا، سمجھے بہت مشکل کام تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کی، اللہ مجھے صبح اندھیرے میں اٹھنا ہے، نماز پڑھ کے قرآن پڑھنا ہے، اور کاش میں اس پہ عمل کر سکوں۔ یقین آپ نے نہیں کرنا، الحمدللہ ابھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے بغیر الارم کے میں اٹھ جاتی ہوں، بہت جلدی میں اٹھ جاتی ہوں، اور پھر میں بچوں کو اٹھاتی ہوں نا بڑے آرام سے بچے بھی اٹھ جاتے ہیں، الحمدللہ۔ کچھ لوگوں کو شاید میرا یہ اتنے زیادہ آپ سے ڈسکس کرنا بورنگ لگا ہوگا، لیکن کچھ مائیں اس کو اپریشیٹ بھی ضرور کریں گی، اور یہ بہت ضروری ویڈیو تھی۔ ہمارے پاس اگر ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے نا تو ہمارے پہ کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جن پہ میں فالو کرتی تھی۔ آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا اس سے زیادہ جو باتیں آپ عمل کرتے ہیں، تو چینل پہ نہیں ہے سبسکرائب ضرور کیا کریں، ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک ضرور کیا کریں، اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ یاد رکھیے گا، مجھے میری فیملی کو رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔